معیشت کے حوالے سے ایک طرف حکومت کو سخت چیلنجز کا سامنا ہے۔ IMF کے ساتھ سٹاف لیول معاہدہ ہو گیا، شرائط پوری ہو گئی، مگر IMF کے بورڈ سے 37 ماہ کے لیے $7 ارب کے معاہدے کے لیے حکومت کو مزید شرائط پوری کرنی ہے، جن میں دوست ممالک سے لیے گئے $12 ارب کے قرض کی 3 سے 5 سال تک کی توسیع شامل ہے، یعنی سالانہ توسیع کے بجائے ایک ساتھ 3 سے 5 سال کی توسیع، تاکہ پاکستان پر ہر سال کے بیرونی ادائیگیوں کے دباؤ میں کمی آئے اور غیر یقینی کی صورتحال بھی کم ہو جائے۔ $12 ارب پاکستان نے چین، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سے لیے ہیں، جن میں سعودی عرب کے $5 ارب، چین کے $4 ارب اور متحدہ عرب امارات کے $3 ارب شامل ہے۔ اس بات کی تصدیق خود وزیر خزانہ نے کی کہ IMF چاہتا ہے کہ ان $12 ارب کی سالانہ توسیع کے بجائے ان میں ایک ساتھ 3 سے 5 سال کی توسیع کی جائے۔ اس کے علاوہ وزیر توانائی اویس لغاری اور وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے چین کا دورہ کیا اور بجلی کے کارخانوں پر دیے گئے قرض کی ری پروفائلنگ پر مذاکرات کیے گئے۔ مہتاب حیدر کی جنگ اور دی نیوز میں خبر کے مطابق پاکستان کو چینی بجلی کے کارخانوں کو 2036 تک $15.4 ارب ادا کرنے ہیں اور پاکستان اس ادائیگی کی مدت میں 5 سے 8 سال کی توسیع چاہتا ہے، جبکہ وزیر توانائی اویس لغاری کے مطابق ری پروفائلنگ کے نتیجے میں بجلی کی لاگت میں جو بھی کمی آئے گی اس کا فائدہ بجلی کی فی یونٹ کمی کی صورت میں عوام کو پہنچایا جائے گا۔ جبکہ اس کے ساتھ ہی آج 2 اہم خبریں سامنے آئی ہیں۔ اسٹیٹ بینک نے شرح سود کو مزید 1% کم کر کے ڈسکاؤنٹ ریٹ 19.5% کر دیا ہے، جبکہ عالمی ریٹنگ ایجنسی فچ نے پاکستان کی طویل مدتی غیر ملکی کرنسی کی ریٹنگ بہتر کر دی ہے اور پاکستان کی ریٹنگ کو CCC سے اپ گریڈ کر کے CCC+ کر دیا ہے، اور اس اپ گریڈ کی وجہ بیرونی فنڈنگ کے حوالے سے غیر یقینی صورتحال کا ختم ہونا ہے، کیونکہ IMF کے ساتھ $7 ارب کے قرض معاہدے کے لیے سٹاف لیول معاہدہ ہو گیا ہے۔ جبکہ فچ کے مطابق گزشتہ شارٹ ٹرم پروگرام میں بہتر کارکردگی دکھانے کی وجہ سے ملک کے خساروں میں کمی آئی اور زر مبادلے کے ذخائر مستحکم کرنے میں مدد ملی اور آنے والے دنوں میں مزید بہتری کی توقع ہے، مگر پاکستان کی بیرونی فنڈنگ کی ضروریات اس لحاظ سے معاشی صورتحال کو نازک بنا دیتی ہیں کہ اگر پاکستان چیلنجنگ ریفارمز کرنے میں ناکام ہو گیا تو پھر IMF پروگرام کے تحت کارکردگی اور فنڈنگ کے انتظامات پر اثر پڑے گا۔ آج وزیر خزانہ نے بھی فچ کی رپورٹ پر تبصرہ کیا۔ جو آج فچ کی ریٹنگ اپ گریڈ ہوئی ہے، یہ ریفلیکشن ہے اس جرنی کی جو پچھلے ہم 4 یا 5 مہینے سے تندہی سے ہم کام کر رہے ہیں ٹو گیٹ مور پرماننس ان دا میکرو اکنامک اسٹیبلٹی۔ تو یہ جتنی ریٹنگ ایجنسیز ہیں ان کے ساتھ گفتگو شروع ہوئی تھی ڈیورنگ دا اسپرنگ میٹنگز اینڈ IMF ڈیورنگ دا مارچ ٹائم فریم، ہمارا ان کے ساتھ پورا ایک رابطہ رہا ہے۔ یہ پچھلے ہفتے اور 10 دن کے دوران ہم تینوں ریٹنگ ایجنسی سے ملے، فچ کے ساتھ ہماری بڑی ڈیٹیل گفتگو ہوئی اور اس کے نتیجے میں آج جو اپ گریڈنگ سامنے آئی ہے وہ ظاہر کرتی ہے کہ جو ایکسٹرنل فائنینسنگ سائڈ پہ اسپیشلی ناؤ ود دا اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہیونگ بین ان پلیس، اس نے ایک بہت اہم کردار ادا کیا ہے ان ٹرمز آف ہیلپنگ ود دس اپ گریڈنگ۔ جبکہ آج اسٹیٹ بینک نے مہنگائی کی شرح میں کمی کی وجہ سے شرح سود میں مزید 1% کی کمی کر دی ہے، جبکہ مانیٹری پالیسی بیان کے مطابق بجٹ میں اٹھائے گئے اقدامات کے نتیجے میں مہنگائی پر اثرات فی الحال توقعات کے مطابق ہیں، مگر اس حوالے سے آنے والے دنوں میں ان اقدامات کے حتمی اثرات کا پتہ چلے گا۔ جبکہ اس مالی سال میں اسٹیٹ بینک کے مطابق مہنگائی کی شرح 11.5% سے 13.5% کے درمیان رہے گی، جبکہ مانیٹری پالیسی کو میڈیم ٹرم میں 5 سے 7% مہنگائی کی شرح حاصل کرنے کے لیے سخت ہی رکھا جائے گا۔ آج گورنر اسٹیٹ بینک نے کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں کمی اور بیرونی کمپنیوں کے منافعوں کی ادائیگی کی تفصیلات بھی بتائیں۔ جو سال ختم ہوا ہے اس میں ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ کافی نیچے آیا۔ مالی سال 22 میں $17.5 بلین تھا کرنٹ اکاؤنٹ کا ڈیفیسٹ، 2023 کا سال تھا اس میں کم ہو کے تو یہ $3.3 بلین ہو گیا تھا۔ تو اس سال جو ہے وہ نمبر صرف جو ہے وہ $700 ملین ہے۔ تو ایک فورن انویسٹرز کے پرسپیکٹو سے ایک بڑا کنسرن تھا کہ ہمارے جو فورن انویسٹرز ہیں ان کے ڈیویڈنڈ اور پرافٹ جو ہے وہ کافی دیر سے رکے ہوئے تھے، وہ بینکس کے پاس لیکوڈیٹی کے ایشوز تھے، تو اس میں پچھلے 2 سال کے اندر کافی ٹائم لیگ آ رہا تھا۔ سب فورن انویسٹرز اپنا جو بھی ان کا پرافٹ ڈیو تھا یا ڈیویڈنڈ ریپیٹریٹ کرنے تھے وہ کر لیے ہیں۔ پچھلے سال جو مالی سال 2024 ختم ہوا ہے اس میں ٹوٹل $2.2 بلین کے ڈیویڈنڈ جو ہے اور پرافٹ جو ہے وہ فورن انویسٹرز لے کے گئے ہیں۔ اس سے پچھلے سال جو ہے وہ 300 ملین کے قریب تھا، تو اس میں تقریباً 7 گنا جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے، اور اس کے باوجود ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ کا جو ڈیفیسٹ ہے وہ 700 ملین کے قریب رہا ہے۔ اگر یہ پرافٹ اتنے نہ ہوتے تو شاید یہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ اس سے بھی کم ہوتا۔